درانی صاحب آج پھر آخر پہ آپ کی طرف آ رہا ہوں کیونکہ ایک عوامی رائے، پھر تجزیاتی رائے، اور پھر اس کے بعد ایک سیاستدان کی رائے بھی چاہیے. کیا سمجھتے ہیں کہ اس الیکشن میں جو بات ہو رہی ہے کہ ایک ہوا پہلے بنایا جاتا ہے، کچھ خبریں جو ہیں وہ انڈورس کی جاتی ہیں، کچھ حقائق کے اوپر ہوتی ہیں، کتنا حقیقی لگ رہا ہے اور کتنا فیبریکیٹڈ لگ رہا ہے منصف؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو اہل دانش کے بعد بات کرنا کسی سیاستدان کے لیے تھوڑا سا مشکل تو ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے تو بائسڈ اوپینین دینی ہوتی ہے. میں تو بالکل پولیٹیشین ہوں، لیکن میں نے باقی تمام سیاست چھوڑ کے صرف پبلک کی سیاست کرنی شروع کر دی، اس لیے میں عام آدمی کی بات کرنے میں کانفیڈنٹ فیل کرتا ہوں. مجھے پتہ ہے آگے میرے لیے کچھ نہیں ہے اقتدار میں، لیکن پھر بھی اس سے بھی تو ایک اچھی بندہ ویسے درانی صاحب تبھی باتیں کرتا ہے. ہاں تبھی باتیں کر سکتا ہے نا، اور آپ بھی اسی لیے کر لیتے ہیں جب کچھ داؤ پہ نہ لگاؤ. کچھ پہ نہ لگاؤ. جناب پہلی بات جس پہ جو بہت خوش آئندہ ہے کہ یہ کنزیکٹیو 5واں الیکشن ہے جو اپنی مدت پوری کر کے ہو رہا ہے. دیکھیں اچھائی بھی تو دیکھنی چاہیے نا، یہ اس کی اچھائی ہے. اس کا تکلیف دہ پہلو یہ ہے کہ یہ ہونے سے پہلے 77 کا الیکشن بن چکا ہے، کہ ہونے سے پہلے یہ تاثر اسٹیبلش ہو گیا ہے کہ اس کے اندر کچھ جو ہیں وہ سلیکٹڈ ونز ہیں. ایک تو ہوتے تھے جی سلیکٹیبلز، اب جو ہے وہ سلیکٹڈ بن کے آ گئے ہیں. اور یہ رائے جو ہے، یہ سارا ماحول جو ہے، یہ خود ان لوگوں نے خود بنایا ہے کہ جی ہم سلیکٹ ہو چکے ہیں انگوٹھا لگا کے، اور ہم ہی نے اگلی حکومت فارم کرنی ہے، چوتھی دفعہ یا 5ویں دفعہ کا جتنی دفعہ بھی. یہ اس کا ایک تکلیف دہ پہلو ہے. اس کا جو ایک دلچسپ پہلو ہے سیاسی اینگل سے وہ یہ ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ پنجاب اور KPK کم از کم یہ دونوں صوبے جو ہیں، یہ اس کے عوام اپنے الیکٹیبلز کے اشاروں کو رسپونڈ نہیں کر رہے. وہ اشاروں کے بجائے وہ اپنی رائے پہ انسسٹ کرتے ہیں. مجھے تو اب بھی جو میں گھومتا پھرتا ہوں سارے پنجاب میں، مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں پاکستان میں نہیں بنگلہ دیش میں پھر رہا ہوں. مطلب جس طرح کی بنگالیوں کی ایک رائے پہ، کراچی سمجھ لیں، کراچی میں بھی اس چیز کا بہت محسوس ہوا ہے کہ پنجاب اور KPK کا اس وقت کا ابھی تک دیکھیں جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں اس میں رزلٹ پہلے پتہ ہوتا تھا. وہ یہ پتہ ہوتا تھا کہ جناب اس دفعہ فلاں چلا گیا اور فلاں نے آنا ہے. جس نے آنا ہوتا تھا عوام پر رغبت و رضا اس کے حق میں ایک ماحول بنا دیتے تھے، اور اس کے دیے ہوئے امیدوار زیادہ مقدار میں، زیادہ تعداد میں یا زیادہ والیوم میں جیت جایا کرتے تھے. اس دفعہ یہ کیفیت ہے کہ اشاروں کے سے آگے بڑھتے ہوئے تھپڑوں کے بعد، ڈنڈوں کے بعد، اس کے بعد انتخابی نشانوں کے چھننے کے بعد، اس کے بعد گھروں میں سب کچھ ہونے کے باوجود عوام جو ہے وہ کمپلیٹ سرنڈر نہیں کر رہے. اور آج آپ پورے ملک کا جو انالیٹیکل سین ہے وہ اٹھا کے دیکھ لیں، پورے ملک کے دانشوروں کو اٹھا کے دیکھ لیں، وہ 3 دفعہ اپنی آراء بدل چکے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جی یہ ہوگا پھر یہ ہوگا، اور آج بھی کوئی کلیئر نہیں ہے کہ اب کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جی ووٹنگ پرسنٹیج جو ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ کیا رزلٹ ہوگا. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس دن کی جو ڈسٹارشنز ہیں وہ فیصلہ، لیکن کچھ لوگ 110 سیٹیں دے چکے ہیں نون لیگ. میں اس طرف آ رہا ہوں. اور اس کے ساتھ ہی جو ہے اصل میں یہ خود میرا خیال ہے کہ سیاستدانوں کی جو ذہنی جسے کہتے ہیں نا کمپلیٹ کیفیت ہے، یا ان کی بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ پسماندگی پہ آ جائیں سر. ہاں، ذہنی پسماندگی کی آخری حد ہے کہ جب ایک سیاستدان جو ہے وہ اپنے آپ کو الیکشن پروسیس سے پہلے الیکٹڈ کہہ دے تو اس کا مطلب ہے ہی از گون. اس کا پبلک سے اعتماد اٹھ گیا ہے، لیکن اس کے رزلٹ میں کیا ہوگا؟ اور درانی صاحب روزانہ پھر 2 ایئرپورٹ تو بانٹنے ہیں، 20 ارب بھی بانٹنا ہے. اچھا جی، اس میں اب جو میں آخری پھر آگے تو بات چلے گی، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سارا ماحول ہے اس کے نتیجے میں مجھے اس میں تو کوئی زیادہ ڈاؤٹ نہیں لگ رہا کہ جو کہہ رہے ہیں ہم جیتے ہوئے ہیں وہ جیت جائیں گے. ہو سکتا ہے جیت جائیں، ٹھیک ہے، چونکہ وہ اتنے کانفیڈنس سے کہہ رہے ہیں تو کوئی وجہ ہوگی تو کہہ رہے ہیں. جو ماحول آپ نے بنایا وہ ماحول کہاں گیا؟ میں آ رہا ہوں اس طرف جا رہا ہوں. لیکن اس کے نتیجے میں میں سمجھتا ہوں کہ وہ تاحیات ہار جائیں گے.
ان کی نسلیں ہار جائیں گی، ان کی سیاست ہار جائے گی، ان کا مستقبل ہار جائے گا، ان کی عزت ہار جائے گی، اور ان انتخابات کی سینٹٹی ہار جائے گی. ہماری پوری کی پوری جو سیاسی سین ہے اس کے اندر ہم ہار جائیں گے اپنے عوام سے، کیونکہ عوام جو ہے وہ اس کسی ڈسٹارشن کے اندر اسی طرح ساتھ کھڑے نہیں ہو رہے جیسے ہم نے اپنے ایک ملک کے حصے کو، یہاں کے وڈیروں کو، پاکستان کے وڈیروں کو، پاکستان کے الیکٹیبلز کو آج یہاں کے عوام نے اسی طرح ماننے سے انکار کرتی ہے جس طرح باقی جگہوں کے اندر باقی جگہوں میں ماننے سے انکار کیا ہے. اس ریڈنڈنٹ